بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر آج ہم دوسرا ٹاپک پڑھیں گے تقویٰ۔ پہلے ہم نے اخلاق پڑھا تھا باب نمبر 2 کا، آج ہم جو ہے وہ دوسرا ٹاپک پڑھیں گے تقویٰ۔ تقویٰ کا لغوی مفہوم، لغوی معنی یہ عربی زبان وقع یقی سے ہے، اور اتقا جس کے معنی ہے ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، بچاؤ کرنا، حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، اذیت سے بچانا، نقصان دہ چیزوں سے بچنا۔ لغوی مفہوم ہے ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، بچاؤ کرنا، حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، اذیت سے بچانا، نقصان دہ چیزوں سے بچنا۔ یہ تقویٰ کے لغوی معنی ہے۔ تقویٰ کے شرعی معنی ہیں، سید سلمان ندوی نے تقویٰ کی یہ شرعی تعریف کی ہے کہ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر اور شر کی تمیز کی خلش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دے، جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہو۔ یعنی کہ جب ہمارا دل اس کیفیت میں آ جائے کہ جب ہم کوئی گناہ کا کام کرنے لگیں تو ہمارے دل میں فوراً سے پہلے خیال آئے کہ اگر کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے نا، تو اس یقین کا، اس کیفیت کا پیدا ہو جانا یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ تقویٰ کی ایک جو تعریف ہے تقویٰ دلی خوشی سے اسلامی احکامات پر عمل کرنے اور شرعی ممنوعات سے بچنے کا نام ہے۔ تقویٰ دلی خوشی سے اسلامی احکامات پر عمل کرنے اور شرعی ممنوعات سے بچنے کا نام ہے۔ تقویٰ کی مثال، اس کی بہترین مثال حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کی اس گفتگو پر ہے کہ جس میں حضرت عمر نے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خاردار راستے پر چلے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت ابی بن کعب نے چلنے کا طریقہ پوچھا۔ حضرت عمر نے جواب دیا، میں نے بچاؤ کیا اور کپڑے سمیٹ کر چلا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہی تو تقویٰ ہے۔ تقویٰ چونکہ ایک خاص طرز عمل کا نام ہے جس کا مرکز انسان کا دل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو وہ پورا نظام بگڑ گیا، اور وہ دل ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں تقویٰ کی اہمیت اور فضیلت۔ تقویٰ دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسلامی عبادات کا مقصد ہے، اس میں سب سے پہلے تقویٰ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں سب کا مقصد ہے انسان کے دل میں تقویٰ کی کیفیت پیدا کرنا ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے تقویٰ کی عبادات میں اہمیت درج ذیل ہے۔ ہم جو عبادات کرتے ہیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے انہوں نے جو ہے ہمیں بتایا کہ عبادات کے ذریعے ہم کیسے تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادات میں آتا ہے نماز۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ گویا نماز برائی سے روک کر تقویٰ کی فضا پیدا کرتی ہے اور اس سلسلے میں مسلمانوں کی تربیت کرتی ہے، اور یہ تقویٰ ہمارے دلوں میں تب ہی ہوگا جب ہم نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں گے۔ روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر رمضان کے روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا روزہ کا بنیادی مقصد مسلمان کو متقی بنانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کھانے پینے سے رک جانا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے فحش گوئی سے، برائی سے، ہر طرح کی برائی سے رک جانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے۔ اور اس کا مقصد یعنی کہ ہم متقی اسی وقت بنیں گے جب ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں گے۔ زکوٰۃ کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد ربانی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، ان کے اموال میں سے صدقہ لے کے انہیں پاک و صاف کیجیے۔ اس طرح زکوٰۃ بھی مسلمان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے، اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے متقی بنا دیتی ہے، کیونکہ سارے فساد کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہی ہے۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو تقویٰ خود بخود وہاں آ جاتا ہے، کیونکہ پھر ہم کوئی بھی کام دنیا کے لیے نہیں کرتے، پھر اس سے جو بھی ہم نیک کام کریں گے اس کی مقصد محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اور جب اللہ کی رضا ہوگی تو تقویٰ خود بخود آئے گا۔ حج و قربانی کا مقصد،
حج اور قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتے بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے۔ اس آیت سے حج کا واحد مقصود مسلمانوں کو متقی انسان بنانا ہے۔ اس طرح یہ عبادات تقویٰ کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور ان تمام عبادات کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ کا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، بلکہ صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ ہم نے صرف اور صرف تاکہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو، ہم اللہ کے قریب ہوں۔ آگے ہے واحد معیار عزت۔ اسلام میں عزت کا واحد معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے علاوہ کوئی معیار عزت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر تقویٰ کے سوا کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کی عزت کریں تو اس انسان کے اعمال کے مطابق عزت کریں کہ اگر وہ متقی پرہیزگار ہے، نہ کہ ہم اس لیے کریں یہ تو بہت اس کا رنگ صاف ہے اور یہ جو خوبصورت ہے اس لیے ہم اس کی عزت کریں، یا اس کے پاس مال و دولت بہت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ بہترین سامان زندگی کی کٹھن سفر میں تقویٰ ہی بہترین متاع یعنی کہ بہترین سامان ہے جس کے ذریعے ہر مسافر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، اور سامان سفر لے لو، بے شک سب سے اچھا سامان سفر تقویٰ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی درخواست فرمایا اللہ تعالیٰ تقویٰ کو تمہارا سامان سفر بنا دے۔ گویا تقویٰ ہی سامان سفر دنیا اور آخرت ہے۔ حکمت کی بنیاد دیکھیں، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حکمت اور دانائی میں پیدا کی ہے۔ فرمایا جسے میں نے حکمت دے دی اسے بہت بڑی خیر دے دی۔ اسلام میں حکمت کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی معراج خوف خدا ہے۔ خوف الہی یا تقویٰ دل کی رہنمائی کے لیے اندھیرے میں چراغ کا کام دیتا ہے، یعنی کہ ہمارے دلوں میں جب تقویٰ ہوگا تو ہم انشاءاللہ کہاں چلیں گے؟ سیدھے راستے پر چلنے والے بنیں گے۔ سامان خوبصورتی تقویٰ انسان کی شخصیت کو خوبصورت اور لوگوں کے لیے پرکشش بنا دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لباس التقویٰ ذالک خیر، اور تقویٰ کا لباس ہی سب سے اچھا ہے، اس لیے مسلمان کو ہر وقت لباس تقویٰ ہی زیب تن کرتے رہنا چاہیے تاکہ برائیاں اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اس لباس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے۔ عہد حاضر میں اس لباس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں ہمارا مقصد جو ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو، ہماری عبادات کا بھی اور ہر ایک کام کا۔ ذریعہ ہدایت تقویٰ ہی انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اس کے بغیر انسان سیدھی راہ حاصل نہیں کر سکتا، اگر حاصل بھی کر لے تو زیادہ عرصہ اس راستے پر نہیں چل سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت صرف تقویٰ اختیار کرنے والوں کو ملتی ہے۔ گویا تقویٰ کا راستہ ہی ذریعہ ہدایت ہے، اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو انسان ڈرے گا وہی سیدھے راستے پر چلے گا اور جو ڈرے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کیسے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ تقویٰ کامیابی کی ضمانت تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی کامیابی کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی متقین کے لیے ہے۔ تقویٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ آج ہم تقویٰ سے راہ فرار اختیار کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ایک سخت جرم ہے جس کی سزا آج ہم ذلت کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ حصول جنت کا ذریعہ تقویٰ کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ربانی ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک ان کے رب کے پاس متقین کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ دور حاضر میں مسلمان جنت کو بغیر تقویٰ کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ناممکن ہے کیونکہ جنت و تقویٰ لازم الملزوم ہے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت میں کامیابی کا نسخہ، آخرت میں کامیابی انسان کو صرف تقویٰ کی ہی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان العاقبۃ للمتقین، بے شک آخرت میں کامیابی متقین کے لیے ہے۔ اس لیے تقویٰ ہی ہماری آخرت میں کامیابی کا ضامن ہو سکتا ہے، اس لیے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ متقین سے محبت خداوندی
اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقین کا دوست ہے، دوسرا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود محبت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کا دوست ہے۔ افسوس کہ ہم مسلمان آج تقوی کے بغیر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، جو خلاف اسلام اور خلاف فطرت ہے، اس لیے کہ اللہ کے حضور درجہ محبوبیت حاصل کرنے کے لیے تقوی ہی واحد ذریعہ ہے۔ آگے متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو سورۃ البقرہ کا جو پہلا ہی رکوع ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ متقین کی صفات و تقوی کے کیا کیا تقاضے ہیں؟ نمبر 1 ہے ایمان بالغیب۔ متقین کی سب سے پہلی صفت جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں ہم نے بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آخرت کے دن پہ ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کہ ہم جو ہے نہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نہ ہم نے آخرت کے دن کو دیکھا، نہ ہم فرشتوں پہ دیکھا، اور نہ ہی ہم نے رسولوں کو دیکھا، لیکن ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے غیب پر ایمان مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس سے مضبوطی ایمان کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم بھی متقین کی صفت میں کسی قدر شامل ہیں۔ نمبر 2 ہے نماز قائم کرنا۔ متقین کی عملی صرف نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز بھی مسلم اور کافر کے درمیان حد فاصلہ ہے، یعنی کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ صرف اور صرف نماز ہے۔ نماز انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہو، یوں نماز کے بغیر متقی ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری متقین کی صفات ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ متقین کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے غریبوں کی عملی ہمدردی مقصد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مال کی محبت کم کرنا بھی مقصود ہوتی ہے، کہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت چلی جائے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کی کیا ہو جائے؟ ہمدردی بھی ہو جائے اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر غریب لوگوں کی مدد کا انحصار ہے، اس سے مسلم معاشرہ مستحکم ہو سکتا ہے۔ عہد کی پابندی۔ متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ وعدے کی پابندی کرتے ہیں، اور متقین کی سب سے بڑی نشانی بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا والموفون بعہدہم، اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وعدوں کی پابندی پر ہی سیاسی اور معاشی ترقی کا دار و مدار ہے۔ متقین کی ایک اہم صفت ہے ذہنی اور جسمانی آزمائش پر صبر کرنا۔ یہ ایک اہم نشانی ہے کہ جب بھی کوئی سخت وقت آتا ہے، وہ چاہے مالی ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو، اس پر وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ قرآن نے ان الفاظ میں جو ہے وہ ان کی متقین کی تعریف بیان کی ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور وہ ذہنی، جسمانی سختی اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ صبر ہی وہ ہتھیار ہے جس سے متقی لوگ دنیاوی آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو برداشت کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہترین اجر دینے والے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ متقین کی چھٹی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ متقی کی اہم صفت مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتے ہیں۔ متقی لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بہت زور دیتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے تقویٰ کے فوائد و ثمرات، اثرات اور نتائج۔ بہت سارے اس کے اثرات اور نتائج ہیں، اور بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے خوف خدا۔ متقین ہر کام کرتے ہوئے خدا کی خوشی اور ناراضگی کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس عمل سے ان کے اندر اللہ کا خوف اور اس سے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ سے محبت کرتا ہے۔ قبولیت اعمال و دعا۔ تقویٰ کے ذریعے سے کیے گئے انسانی اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ صرف متقی سے اعمال اور دعا قبول کرتا ہے، تقویٰ کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے، گویا قبولیت اعمال و دعا کا انحصار تقویٰ پر ہے۔ تیسرا فائدہ کشادگی رزق۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور جو شخص اللہ کا تقویٰ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے چھٹکارے کا سامان پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ چوتھا فائدہ ہمارے پاس ہے تقویٰ کا یقینی کامیابی۔ تقویٰ کا لازمی ثمر آخرت کی کامیابی ہے۔ کامیابی صرف دینی اصولوں پر قائم رہنے کا نام نہیں، فرمان الہی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت کی کامیابی صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ آخرت کے ساتھ تقویٰ سے دنیاوی کامیابی بھی حاصل ہو جاتی ہے، یوں دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ تقویٰ پر ہی مشتمل ہے۔ حلال اور حرام کی پابندی۔ تقویٰ کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عملی زندگی میں حلال اور حرام کا پابند ہو جاتا ہے۔ حرام کھانے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ارشاد ربانی ہے، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حرام کھانے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسلام میں تقویٰ کی سب سے بڑی نشانی حلال اور حرام کی پابندی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان متقین کی صفت میں جگہ پاتا ہے۔ اصلاح اعمال۔ مسلمان جب تقویٰ کے دائرے میں رہتا ہے تو اپنے اعمال کا احتساب کرتا رہتا ہے، یعنی کہ غور و فکر کرتا رہتا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بناتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور صاف سیدھی بات کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ آگے ہمارے پاس تقویٰ کا جو ساتواں فائدہ ہے حقوق کی ادائیگی۔ تقویٰ حقوق العباد اور حقوق اللہ کو پورے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ حقوق کی ادائیگی ہی اسلام کی روح اور متقی آدمی کی آن اور شان ہے۔ گویا تقویٰ حقوق کی ادائیگی کو یقینی بناتا ہے، جس سے مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف۔ تقویٰ انسان کو عدل و انصاف کا پابند بنا دیتا ہے۔ ارشاد ربانی، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ عدل کرنا تقویٰ کی لازمی نشانی ہے۔ عدل کے معاملے میں متقی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے ہر حال میں عدل متقی کا زیور ہوتا ہے۔ حق و باطل کی پہچان۔ تقویٰ انسان کو حق و باطل کی پہچان عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھلے اور برے میں قوت تمیز بخش دے گا، یعنی کہ انسان اچھے اور برے کی جو ہے اس کو پہچان ہو جائے گی، اور مسلمان متقی جو ہوگا جب وہ برائی کو پہچانے گا اس سے نفرت کرے گا اور اچھائی سے محبت کرے گا۔ تقویٰ باعث برکت۔ تقویٰ اختیار کرنے سے ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے، یعنی کہ تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ غموں سے باعث نجات۔ تقویٰ انسان کو غموں سے بڑی حد تک آزاد کر دیتے ہیں۔ دنیاوی نقصانات صاحب تقویٰ کو پریشان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پس وہ نہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے۔ گویا تقویٰ انسان کو رنج سے بچاتا ہے اور پرسکون بناتا ہے، جو دنیا میں جنت کے مترادف۔ تقویٰ کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہے شہادت حق۔ متقی آدمی ہر کام میں سچی بات کہتا ہے، یہ کسی قوم کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے افضل جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ شہادت حق مشکل کام ہے، اس لیے متقی آدمی کے لیے اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آج شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر جو ہے وہ تقویٰ کی کیفیت پیدا کرے، اور تاکہ ہم اچھائی کو پہچانے اور برائی سے نفرت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔